بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندسوں کے آر پار، مصنف فاطمہ رحمان۔ صبح کچھ روٹھی روٹھی سی تھی۔ سورج بمشکل بادلوں سے جھانک رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا۔ ناز ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ فجر کی اذان سے پہلے جاگ گئی اور نماز پڑھ کر لاہور کے تمام گھوڑے کھوتے بھیج کر سو گئی۔ ذہن میں چلتے خیالات بے تکے خواب بن گئے اور اب ناز بستر پر بیٹھی کبوتروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں خوف تھا، نہ ہی رات والی الجھن، بلکہ وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ اس نے نتاشا کا ای میل کھولا اور ایک ای میل کھولی۔ میں کام نہیں کروں گی، اس مختصر سے پیغام کو ارسال کر کے وہ دھپ کر کے بستر پر پھر سے لیٹ گئی۔ اس کے پاس ڈھنگ کا پلان نہیں تھا، ثبوت تھے، مگر اپنی پوزیشن مشکوک تھی۔ اتنا اندازہ اسے ہو چکا تھا کہ سائبر کرائم ان لوگوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر گلزیب اس کی راہ تکتے آدھی ہو چکی تھی۔ ناز، یار، نہ میں نواز چانڈیوں کے چکر میں پڑتی، نہ یہ دن دیکھنا پڑتا، گلزیب نے کہا۔ ناز اسے نظر انداز کرتی سست روی سے چلنے لگی۔ گلزیب اس کے ساتھ قدم ملانے لگی۔ سوری ناز، پلیز رکو، میں نے جو بھی کہا تھا دل سے نہیں کہا تھا، غصہ آ گیا تھا یار، اپنی غلطی کا غصہ تم پر نکال دیا، سوری۔ ناز کا راستہ روک کر اس نے کان پکڑ لیا۔ ناز بھلا کب زیادہ ناراض رہ سکتی تھی۔ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بازو واقعی ہے اور گلزیب اس کے گلے لگ گئی۔ میری بھی غلطی ہے، اتنی بڑی بات تھی، یہ بھلکڑ پن ایک دن مروائے گا مجھے، ناز نے اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ گلزیب نے سمجھتے ہوئے اس کی پیٹھ پر ہلکی سی تھپکی دی۔ پتہ ہے کل میں کہاں گئی تھی؟ خفگی کے بادل جھٹ گئے تو ناز نے گزشتہ کل رونما ہونے والا قصہ چھیڑا۔ تمہاری کلاس کی پارٹی تھی شاید، گلزیب نے کہا۔ ہاں وہی، اسی پارٹی میں، ناز نے ڈرامائی انداز میں وقفہ لیا۔ گلزیب کی متجسس نگاہیں اس کا چہرہ تک رہی تھیں۔ منصور حیات خان نے مجھ سے بات کی، ناز نے کہا۔ گلزیب چپ رہی، مگر ناز کے جوش کو ذرا فرق نہ پڑا۔ انہوں نے مجھے اپنا گھر بھی دکھایا، ٹھنڈے ری ایکشن پر ناز نے کہا۔ گوگل کر یار، پھر آگے بتاؤں گی، ناز نے کہا۔ گلزیب نے گوگل کر لیا تو منہ کھل گیا۔ بڑا امیر بندہ ہے، الیکشن میں بھی کھڑا ہو رہا ہے۔ اس نے سچ میں تم سے بات کی؟ گلزیب مرعوب ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے جھوٹ کیوں بولنا ہے، ناز خفا ہوئی۔ وہ تو مجھے پتا نہیں پتا، لیکن ناز دیکھ تو اسے، پھر خود کو دیکھ۔ مانا کہ تم ذہین ہو، لیکن ذہانت کون دیکھتا ہے؟ سب شکل دیکھتے ہیں۔ گلزیب کو چندان یقین نہ تھا۔ دیکھو گل، تم یہ چونچ بند کر کے میری بات سنو۔ مجھے انہوں نے خود مخاطب کیا تھا، میں تو کھسکنے والی تھی، لیکن اتنا اصرار کیا کہ اندر سے بھی دیکھے نا۔ وہ مسکرائی۔ کیا چیز؟ گلزیب کی کپ کپاتی آواز اور حونک صورت پر ناز کی مسکراہٹ چمٹی۔ گھر یار گھر، اندر سے دکھانے کا کہہ رہے تھے، تم بھی نا، چول نہ ہو تو پتہ نہیں کیسے ہمارے ستارے مل گئے۔ خیر مجھے کون منہ لگاتا، ایک تم ہی تو تھی اور ایک وہ بدتمیز ناپے ہوں۔ اچھا تو منصور حیات خان نے مجھے اپنا پورا گھر دکھایا، ایک ایک کونا اور ایک ایک چیز پر میری رائے مانگی۔ پتہ ہے اس گھر کے ہر کمرے میں سانپ کی تھیم پر ڈیکور کیا گیا تھا، ناز نے کہا۔ ناز کی آنکھیں چمکی ہی تھیں، جبکہ گلزیب نے منہ بنایا۔ سچ میں سانپ؟ مجھے اپکائی آ رہی ہے، گلزیب بولی۔ بدذوق جو ہوئی، اس گھر میں اتنے شیشے ہیں، اف، میں تو ہر شیشے میں بال ہی سنوارتی رہی۔ اتنا مزہ آیا کہ کیا بتاؤں، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اتنی خوبصورت تھی۔ پتہ جب وہ میرا نام لیتے اور آپ پکارتے تو سچ میں بڑی عجیب سی فیلنگ ہو جاتی تھی، ناز نے کہا۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ گھر سے زیادہ تمہیں بندہ پسند آ گیا ہے، گلزیب نے کہا۔ تو ناز نے کچھ دیر سر کھجاتے سوچا۔ ہاں یار، اس کی آواز اچھی لگی اور مجھے بھی، ناز نے کہا۔ گلزیب کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ مونچھوں میں ایسی کیا اٹریکشن؟ مونچھیں ہر کسی پر سوٹ نہیں کرتی، کسی کسی پر جچتی ہیں، ناز نے کندھے اچکائے، جبکہ گلزیب رازدارانہ انداز میں آگے کو جھکی۔ مونچھوں تک ہی رہنا، زیادہ آگے مت جانا، اور ناز اسے گھور کر رہ گئی۔ ہاں یاد آیا، نواز چانڈیوں کا کمپیوٹر اور موبائل صاف کر دیا، امید تو ہے اس کے پاس بیک اپ نہیں ہوگا، ناز نے اسے مونچھوں سے ہٹانا چاہا۔ اگر ہو بھی تو اللہ کرے سب راکھ بن جائے، اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اب اللہ یاد آ گیا، ناز سوچ کر رہ گئی۔ میرا نام امینہ ہے، امینہ غلام حسین۔ میرے پاس سفارش نہیں ہے، بس فرائض کی پوٹلی ہے۔ پڑھائی میں بہت اچھی نہیں تھی میں، بی اے بھی بہت مشکل سے کیا میں نے، لیکن دیکھیں سر،
میں آپ کو یقین دلاتی ہوں پوری جان فشانی سے کام کروں گی، ضرورت پڑی تو اوور ٹائم بھی۔ میرے ابو بہت بیمار ہیں اور بھائی کوئی ہے نہیں جو اب کی اشد ضرورت ہے۔ 4 پیسے ہاتھ آ جائیں تو ابو کا علاج کروانا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میری تعلیم تھوڑی ہے، تجربہ نہ ہونے کے برابر، لیکن میری مجبوریاں بہت ہیں۔ آپ کا کچھ بھی کہا حکم مان کر سر انجام دوں گی، بس مجھے نوکری پر رکھ لیں۔ آفس ٹیبل کے پار اس کی تقریر ختم ہوئی تو باس کے بڑے ٹیشو پیپر سے آنکھیں پوچھنے لگی۔ باس کے چہرے پر صاف رقم تھا، اس پر گہرا اثر ہوا تھا۔ میں جاب پر رکھوں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے، لیکن اس جاب پر نہیں۔ آپ کے لیے کوئی آسان سا کام رکھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ باس نے دوستانہ انداز میں اس کا ہاتھ تھپکا۔ کام مشکل ہو آسان ہو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی جان میں جان آئی۔ آپ کر لیں گی؟ اور وہ مسکرائی تھی جیسے کندھوں سے منو بوجھ سرک گیا ہو۔ آفس ٹیبل کے پار منصور حیات خان بھی مسکرایا، مگر کمینگی سے۔ آئندہ مجھے نازو بولا نا تو راستے میں گزرتے کسی فقیر کو پکڑا دوں گی، ہاتھ پاؤں کاٹ کر بھیک منگوائیں گے۔ جس دن اس نے غلطی سے سسٹم ہیک کر لیا تھا، اس سے اگلے دن اسکول کو جاتے وقت یہ دھمکی اس نے طلحہ کو دی تھی۔ اب یونیورسٹی سے آتے ہی ای میل چیک کی تو یہی ای میل میں منو ان لکھا تھا۔ اس نے اکڑے کندھوں کے ساتھ باقی میل پڑھی۔ کیا ابھی تم اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا چاہتی؟ وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں اٹھی اور نچلی منزل پر آ گئی۔ کچن سے خستہ آلو بھرے پراٹھوں کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ پیٹ میں چوہوں نے بھنگڑا ڈالا، مگر حالات حاضرہ نے اس کی بھوک مار دی تھی۔ وہ طلحہ کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، ہاتھ میں خالی گلاس گھماتی وہ الجھن کا شکار تھی۔ امی نے پراٹھا رکھا تو ایک نظر اسے دیکھا۔ ناز نے گلاس رکھ کر پراٹھے پر نظریں مرکوز کر دی۔ تھک گئی ہے میری بیٹی، امی نے پچکارا، ساتھ ہی اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹا۔ اس نے فقط سر ہلا دیا۔ دوپہر میں سو جانا، پھر راتوں کو کرتی رہنا اپنے سوشل ورک، امی نے کہا۔ ناز نے کرنٹ کھا کر امی کو دیکھا، پھر غصے سے بھنا کر پراٹھا ٹھونستے طلحہ کو، جس نے بھرے منہ کے ساتھ بمشکل کہا، میں نے نہیں بتایا۔ ماں ماں ہوتی ہے۔ اور یہ اقوال زری جھاڑ کر ماں واپس کچن میں اپنا پراٹھا بنانے چلی گئی۔ بڑی تیز ہوتی ہیں ماں بھی، اس نے دل میں اقرار کیا۔ دوپہر میں جب امی اور طلحہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئے تو وہ ناز کبوتروں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت سے تناؤ کا شکار تھی جب سے سر خالد کا لیکچر اٹینڈ کیا تھا۔ سر خالد پڑھاتے کم، ادھر ادھر کے قصے زیادہ سناتے تھے۔ میری ایک جاننے والی ہیں، بڑی نفیس خاتون ہیں، بڑی عاجزیت کے ساری سے بھری، لیکن افسوس بڑی بدقسمت تھیں وہ۔ اس سر خالد کا مخصوص اسٹائل تھا۔ بدقسمت یوں تھی کہ شادی ہوئی تو ماں باپ مر گئے۔ تھوڑے عرصے بعد شوہر بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایک ننھا منا سا بیٹا تھا، مگر وہ بھی زیادہ عمر لکھ کر نہ لایا تھا۔ چھوٹا سا ہی تھا، بڑا کیوٹ بچہ تھا۔ پاؤں چلنا شروع ہوا تھا، لیکن ایک روز وہ بھی فوت ہو گیا۔ سر خالد 50 کے پیٹے میں تھے، مگر انداز بڑے بوڑھوں والا تھا۔ پیچھے کچھ بھی نہیں بچا ان خاتون کے پاس۔ بھائی تھے، وہ رکھنا نہیں چاہتے تھے، پڑھائی بھی نہیں تھی۔ بڑی در در کی ٹھوکریں کھائیں انہوں نے، بہت سہا ظلم، زمانہ ستاتا ہی رہا۔ ناز بے توجہی سے سن رہی تھی، اچانک چونکی۔ اس لیے لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ پڑھ لو، پڑھو، کچھ نہیں پتا ہوتا۔ یہ لونڈے تو چائے کا اسٹال لگا لیں گے، بیرا گیری کر لیں گے، مگر اچھا لگے گا کہ میری بیٹیاں ٹکے ٹکے کے لوگوں کو برگر سرو کریں گی؟ کلاس کے غیرت مند نوجوانوں نے سر ہلائے۔ ناز نے بھی تہیہ کر لیا کہ آج ہی سے پڑھائی شروع، مگر گھر آتے ہی جو ای میل ملی وہ یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پھنس چکی ہے۔ ناز نے ہمت کر کے ای میل لکھی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی، یا کہنا چاہیے کہ حالات نے مجبور کر دیا تھا فیصلہ کرنے پر۔ کام ہے کیا؟ اس نے جواب بھیجا۔ مخروطی انگلیوں کے پٹاخے نکالتی وہ بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ یہی تھا کہ جیسے باقیوں کو وہ کال یا میل کر کے راہ راست پر لے آتی ہے، ان کا بھی کچھ کر لے گی، مگر سامنے والے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے تھے۔ بے گناہ ہونے کے باوجود وہ مجبور ہوتی گئی۔ آپ کی وجہ سے پھنس گئی میں، ہونٹ کاٹتے اس نے انگلیوں کے پٹاخے نکالتے سامنے دیوار پر غیر مرئی نقطہ گھورتے خود کلامی میں کہا، میں ہیکر بن کر کیا کروں گی؟ ان کے ہاتھ سے مونگ پھلی کے دانے پھانکتے ہوئے 6 سال پرانی ناز نے پوچھا تھا۔ لوگوں کے کریڈٹ کارڈ ہیک کرنا، پھر ہم دونوں عیاشی کریں گے۔ جی ہاں، مجھے جیل بھجوا کر آپ ہی عیاشی ہی کرنا، ایک مصیبت کم ہو جائے گی، ناز نے اس وقت کہا تھا۔ اوہو، میری گڑیا جیسی مصیبت تو سب کو ملنی چاہیے۔ بازوں کے حصار میں لیتے انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ غیر محسوس کن انداز میں ناز نے پیشانی چھوئی، جہاں آج بھی وہ بوسہ زندہ تھا۔ تبھی دوسری طرف سے جواب آیا، وہ کھینچ کر خود کو حال میں لائی تھی۔
سیکیورٹی آفیسر کا کام ہے. کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے, کسی کی نظر تو نہیں ان سب پر نظر رکھنی ہے. رپلائی آیا تھا. کیا سائبر کرائم اس کام کے لیے کافی نہیں, رسیدیں رکھنے کے لیے؟ ناز نے کھلا طنز کیا. کافی ہے, لیکن ہمیں خوشی ہوگی جب ایک گھنگریالے بالوں والی ریکارڈز کی حفاظت کرے گی. اب کی بار ناز حیران نہیں ہوئی. وہ منون طلحہ اور اس کی باتیں سن سکتے تھے, تو بالوں میں کیا مشکل تھا. مدے پر آتے ہیں. میں تم لوگوں کے کسی کام کی نہیں, وقت ضائع کر رہے ہو اپنا. میں نے غلطی سے وہ ریکارڈز کھول لیے تھے, ناز نے لکھا. دوسری بار بھی غلطی سے کھول لیے تھے گزشتہ دوپہر 3:40 پر. دیکھو, تم جو بھی ہو جہاں بھی ہو, کر لو جو کرنا ہے, تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ناز نے کپکپاتی انگلیوں کے ساتھ ای میل بھیجی. جب تک اللہ نہ چاہے, دل میں اس نے خود سے کہا. گلزیب کی غلطیاں مٹانے میں اس نے ایک غلطی سے ایک نامعلوم سسٹم ہیک کر لیا تھا. فائلز میں تھا کیا, اس کے اپنے فرشتے لا علم تھے, مگر اتنا وہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ کچھ حساس تھا, ورنہ یوں کیوں انہوں نے اس کے پیچھے لگنا تھا. وہ سائبر کرائم پر رپورٹ نہیں کروا سکتی تھی کہ خود بھی بغیر لائسنس کے ہیکنگ کرتی تھی. کافی دیر بعد دوسری طرف سے جواب آیا. ٹھیک ہے, ہم اٹھا لیں گے. آرام دہ گدی والی کرسی پر ناز ساکت بیٹھی رہی. خالی و ذہنی کی حالت میں وہ کبوتروں کو دیکھے گئی. گرل کے قریب زمین پر بیٹھ کر انہیں گنا. وہ 8 تھے. کیا کروں؟ چھوٹے کبوتر نے فکر مندی سے ناز کو دیکھا. میں کیسے پھنس گئی یار, ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا, اب کیسے ہو سکتا ہے؟ میستوں, کچھ بولو بھی. ناز نے گرل سے سر ٹکا لیا. 2-3 کبوتر اڑ گئے. تم سب بھی ملے ہوئے ہو, مجھے کچھ سوچنا پڑے گا. مگر کیا؟ ناز نے کہا. چھوٹے کبوتر نے جیسے اس سوال پر کندھے اچکا دیے. امینہ غلام حسین کا آفس میں چوتھا دن تھا. وہ 21 سال کی نرم نکوش کی مالک تھی. ہیل میں کنفیوز سی چلتی وہ اپنے کیبن میں داخل ہوئی. سر آپ؟ کیبن کی کرسی پر منصور حیات خان کو دیکھ کر وہ بھنچکا رہ گئی. کیا پوچھ کر آنا چاہیے تھا؟ ایک ہاتھ سے پینسل ہولڈر گھماتے اس نے مسکرا کر پوچھا. نہیں, وہ آپ کا اپنا آفس ہے. ہاں, بلکہ آپ کا ہی تو ہے. مجھے بس وہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ خود میرے کیبن میں کیوں آئے. مطلب مجھے کہہ دیا ہوتا, میں سارے کام چھوڑ کر آ جاتی. اور وہ اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوا تھا. دروازہ بند کر دو امینا. کچھ ہچکچاہٹ کر اس نے دروازہ بند کر دیا. بیٹھو امینا. وہ اس کی سیٹ سے اٹھ گیا. امینا سر, وہ روانی میں بول گئی. اپنے نوکروں کو کس نام سے پکارنا ہے یہ تو مجھے بتاؤ گی. حقارت اور سرد مہری اپنائی تھی اس نے. حیات کی توقع کے عین مطابق اس کا چہرہ سفید ہو گیا. نہیں, غلطی ہوگی سر, آپ جو چاہیں کہہ لیں. جو میرا جی چاہے, وہ بولا. جی سر, جو بھی. نامحسوس کن انداز میں اس نے چہرے پر سے بال ہٹائے. وہ میز پر ہتھیلیاں جمائے جھکا. امینا کرسی پر پیچھے کو ہوئی. ایک ڈیل کرتے ہیں مینا, اس نے کہا. کیسی ڈیل؟ بنا آواز ہولے سے اس کے لب ہلے. میرے ساتھ چلو, وہ بولا. وہ کھڑی ہو گئی. گھر والوں کی عزت کا بار میرے کندھے جھکائے ہوئے سر, میں کچھ بھی غلط کرنا افورڈ نہیں کر سکتی. وہ سر جھکائے ہوئے گویا ہوئی. اگر میں تمہیں فائر کر دوں تو پورے شہر میں کوئی کام پر نہ رکھے گا تمہیں. کیا یہ تم افورڈ کر سکتی ہو؟ کیا اپنے باپ کی موت افورڈ کر سکتی ہو تم؟ کیونکہ مینا, یاد رکھنا, وہ بیماری سے مرے یا نہ مرے, میرے آدمی ضرور مار دیں گے اسے, اس نے کہا. اور امینا غلام حسین سر تاپیر لرز گئی. اگلے دن ناز نے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی. اسے خوف لاحق تھا کہیں سچ میں وہ اسے اٹھا نہ لیں. امی نے ایک آدھ بار پوچھا تو اس نے ان کو تسلی بخش جواب دیا. کل صبح سے شام تک کینسر پیشنٹس کے لیے کیمپس لگانے ہیں. آج میں پورا دن سوؤں گی, ناز نے کہا تھا. 8 بجے امی کو چادر میں سے جواب دے کر وہ بے سد لیٹی بنی رہی. کان سیڑھیوں پر لگے تھے. امی سیڑھیاں اتر گئیں تو اس نے ایک جست میں چادر دور پھینکتے بستر چھوڑا, دروازہ لاک کیا اور نتاشا کی ای میل لکھی. اس وقت گرل پر 3-4 کبوتر بیٹھے تھے, باقی دانہ دم کا چگنے گئے تھے. دور 40 منٹ کے فاصلے پر شیشوں والی کوٹھی کے لان میں جہاں منصور حیات خان صبح کی کافی نوش کر رہا تھا کو حمزہ نتاشا کی ای میل پڑھ کر سنا رہا تھا. میں نے بہت سوچا اور خود کو اندھیری گلی میں ہی پایا. ماننا پڑے گا کہ آپ نے بڑی آسانی سے مجھے جال میں پھنسا لیا. داد کے مستحق تو ہوئے. میں نے جتنا سوچا مجھے یہی راہ نظر آئی کہ ہر راہ کا انجام آپ کی طرف ہے. مجھے ماننا پڑ رہا ہے کہ پہلی بار کسی نے مجھے مجبور کیا ہے, ورنہ مجھے مجبور کرنے والا کوئی آج تک پیدا نہ ہوا تھا. مجھے نہیں پتا میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے, حالانکہ میں یقین دہانی کروانے کو تیار ہوں کہ میں آپ کے خلاف کچھ نہیں کروں گی, مگر اب سب بے سود لگ رہا ہے. مجھے آپ کی بات ماننا ہوگی.
میں جھکے سر کے ساتھ تسلیم کر رہی ہوں کہ نتاشا جو سب کو ہندسوں کے پار دگنی کا ناچ نچا دیتی ہے آج کسی کے اشارے پر ناچنے پر مجبور ہے۔ میں یہ آفر لوں گی۔ ویسے ہی پاکستان میں روز بروز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن مجھے پڑھائی مکمل کرنے دیں، یعنی پورے 1 سال 20 دن بعد میں یہ کام کروں گی۔ میں مکر بھی گئی تو تم لوگوں کو زبردستی کرنا خوب آتا ہے۔ اور حمزہ چپ کر گیا۔ اس نے اسکرین بند کر دی۔ حیات نے تسلی سے کافی ختم کی، پھر بولا تو لہجے میں جیت کی کھنک تھی، کیا تم سمجھتے ہو حمزہ وہ کیا کرے گی اس عرصے میں؟ حیات نے پوچھا، جیسا کہ اس نے کہا کہ وہ پہلی بار پھنسی ہے۔ سائبر میں ہمارے آدمی ہیں، نتاشا نے رپورٹ حمزہ نے کہنا چاہا۔ ناز بولا کرو اسے، اس پر ناز سوٹ کرتا ہے۔ حیات نے اس کی بات کاٹی۔ ناز نے رپورٹ کی تو سب سے پہلے اس سے وہ ذریعہ پوچھا جائے گا کہ کس طرح یہ ساری انفارمیشن اس کے ہاتھ لگی، لیکن وہ اتنی بے وقوفی نہیں دکھائے گی۔ اسے اندازہ ہوگا کہ سائبر کرائم ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے۔ باقی میرا نہیں خیال کہ اس کے پاس کوئی اور آپشن بچا ہے، حمزہ نے کہا۔ حیات فقط کھنکارا۔ ایک مشورہ دوں اگر اجازت ہو؟ ناز پر ابھی ہاتھ ڈال لیتے ہیں، 1 سال کم نہیں ہوتا، وہ کچھ نہ کچھ پلان کرے گی۔ اور اگر حمزہ نے کہنا چاہا، کیا میں نے تمہیں اجازت دی؟ حیات نے کہا۔ تیز تیز بولتے حمزہ کو بریک لگی اور وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ کل جو آدمی پکڑا تھا اسے لاؤ، حیات نے کہا۔ حمزہ جھکے سر کے ساتھ پیچھے کو کھسکتا گیا اور کچھ دیر بعد حاضر ہوا۔ 2 دیو ہیکل آدمی ایک ادھموئے نیم بے ہوش لڑکے کو کندھوں سے جکڑے گھسیٹ کر لے آئے۔ منصور کا اشارہ پاتے انہوں نے لڑکے کو گھاس کے نرم فرش پر چھوڑ دیا۔ وہ بمشکل سیدھا بیٹھ پایا۔ اس کے چہرے، ہاتھوں اور خاص کر ماتھے پر زخموں کے نشانات تھے۔ اس کا سر پینڈولم کی صورت جھول رہا تھا۔ وہ بڑی دقت سے زخمی سوجے ہوئے پپوٹے کھولے حیات کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حیات نے اس کی مشکل آسان کرنے کو پانی کا بھرا گلاس اس پر خالی کر دیا۔ خاطر خواہ فرق پڑا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں اور ہونٹ پر لٹکتی پانی کی بوندیں گلے تک اتر گئیں تو اسے کچھ قرار سا محسوس ہوا۔ میں تم سے زیادہ سوال نہیں کروں گا، جو پوچھ رہا ہوں صرف اسی کا جواب دینا۔ شاید میں تمہیں چھوڑ دوں، حیات سرگوشی کے ایسے انداز میں اس لڑکے سے کہہ رہا تھا، جبکہ حمزہ بآسانی سب سنتا سامنے ناک کی سیٹ میں دیکھ رہا تھا۔ لڑکے کے سوا ان تینوں کو یقین تھا کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ وہ سچ بتائے یا جھوٹ، اس کی قبر یہیں کھودی جائے گی۔ کس کے کہنے پر یہاں آئے اور کیوں؟ صاحب، ہم مزاروں میں سے ہیں، ہماری مرضی کہاں چلتی ہے؟ ہونٹ پر جہاں جمع خون لگا تھا، جو پانی کے باعث ذرا دھندلا گیا تھا، پھڑ پھڑائے۔ منصور نے گہری سانس لی اور بٹر نائف سے لڑکے کے ماتھے پر بنی تازہ چوٹوں کو کھرچا۔ وہ بلبلاتا ہونٹ دبا رہا تھا۔ دیو ہیکل آدمی نے اس کی گردن پکڑے جگہ پر رکھی۔ خون کی پتلی چمکتی لکیر اس کے رخسار پر بہنے لگی۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ بٹر نائف اندر کھینچتی جا رہی تھی۔ لڑکا درد سے کر رہا تھا، اٹک کر بولا، پٹیل۔ وہ بولا۔ منصور نے چھری نیپکن سے صاف کی۔ اور کیوں بھیجا تھا پٹیل نے تمہیں؟ مجبور کیا تھا، وہ لڑکا بولا۔ منصور نے ناخن سے ابرو کو کھجایا، پھر لڑکے کی ٹھوری انگلیوں میں لیے بولا، میری طرف دیکھو، مجھے دن میں کئی کام کرنے ہیں۔ تم میرے کمرے سے نکلتے دیکھے گئے تھے، مجھے اندازہ ہے تم کیا ڈھونڈنے گئے تھے، لیکن میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ پٹیل نے تمہیں کیا لانے کو بھیجا تھا۔ کیا تمہیں وہ کاغذ ملے؟ منصور نے بڑے تحمل سے پوچھ کر اس کی تھوڑی چھوڑ دی۔ ادموئے لڑکے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ خون کی پتلی لکیر جمنے لگی تھی۔ مجھے پٹیل کے آدمیوں نے بھیجا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ میں نوکر بن کر رہوں اور جو کچھ ملے وہ انہیں بھیجتا رہوں۔ میں یہ اس لیے کر رہا تھا کہ اس لڑکے نے کہنا چاہا۔ کتنے دن سے جاسوسی کر رہے ہو؟ حیات نے اس کی بات کاٹی۔ 2 ہفتے سے، وہ بولا۔ کرسی پر سیدھا ہوتے منصور نے پیچھے کھڑے اپنے تینوں ناکارہ بندوں کو دیکھا۔ وہ نظریں چرائے سر جھکائے کھڑے رہے۔ حیات نے ایک آدمی کو اشارے سے آگے آنے کو کہا۔ تم نے نام تو بتایا ہی نہیں، حیات کے لہجے میں پہلی بار نرمی تھی۔ آفاق، وہ بولا۔ آفاق، اب تمہارا کیا کیا جائے؟ حیات نے کہا۔ آفاق سوچ سوچ کر بولا، مجھے جانے دیں، میں نے آپ کا کچھ بگاڑا تو نہیں؟ معاف کرنا آفاق، یہاں سے زندہ کوئی نہیں جاتا۔ جملہ مکمل ہوا اور حیات نے آدمی کے ہاتھ میں پکڑی بندوق کی گولی آفاق کے ماتھے کے آر پار گزار دی۔ گلہریاں سہم کر درخت پر چڑھ گئیں۔ گھاس کے فرش پر منہ کے بل گرے۔ اس کے نتنوں میں تنکے گھس رہے تھے اور پیشانی سے نکلتا خون گھاس گندی کر رہا تھا۔ ٹھکانے لگاؤ اسے۔ حیات نیپکن سے ہاتھ پونچھ کر اٹھ گیا۔ وہ ناشتہ کر چکا تھا۔
انڈے ڈبل روٹی، کافی اور خون کا ناشتہ۔ ناز ای میل بھیج کر کتنی ہی ساعتیں ساکت بستر پر آڑی ترچھی لاش بنی رہی۔ قریبی کئی کتابیں ادھ کھلی ادھ بند دھری تھیں، توجہ بٹانے کو پڑھنے کی کوشش کی تھی، مگر لفظ کاغذ پر صحیح سے نظر نہیں آئے تھے، سب گڈمڈ ہو گئے تھے۔ اس نے گھڑی پر دیکھا، 10 بجنے والے تھے۔ منہ پر پانی کے چھپاکے مار کر وہ نچلی منزل پر آ گئی۔ امی میتھی کی ڈنڈیاں الگ کر رہی تھیں، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ سو لیا پورا دن؟ امی نے چھیڑا۔ ہمیں مت چھیڑو، ہم سر درد کے ستائے ہوئے ہیں، ناز نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کس کو ستایا جائے؟ میتھی پر سے ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہ میز پر گری، پتیاں ٹوکری میں ڈالنے لگی۔ میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہی ہوں، اللہ حافظ امی جان، میرے حصے کا طلحہ کی بیوی کو ستا لینا۔ میز پر سر رکھے اس کے ہونٹ بدبدائے۔ تمہارے ماموں کا فون آیا تھا صبح، تم سو رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ رات میں کرنے کی کوشش کروں گا، یاد رکھنا، امی نے کہا۔ سارے مسئلے ماموں کے ہی کیے دھرے ہیں، اس نے آنکھیں میچے سوچا۔ دوپہر میں طلحہ نے اس کا خوب سر کھپایا۔ بجو چلو نا، وہ لجاجت سے بولتا، اس کے گرد چکر کاٹ رہا تھا، جبکہ ناز ٹی وی پر لگے فضول سے کامیڈی شو کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرے پر زمانے بھر کی اکتاہٹ تھی۔ اب تو میری لاش ہی جائے گی، وہ بڑبڑائی۔ طلحہ کی منتیں جاری تھیں۔ میری پیاری بجو، نہیں ہو؟ طلحہ نے کہا۔ یہ لیسیاں اپنے پاس ہی رکھو، ناز نے کہا۔ صرف 2 گھنٹے کی بات ہے، موسم کتنا سہانا ہے نا، چلو نا، طلحہ نے کہا۔ طلحہ اکیلے چلے جاؤ۔ اکیلے نہیں جانا تو یہاں سے چلے جاؤ۔ نظریں مستقل ٹی وی کی اسکرین پر چمٹی تھیں۔ پیاری بہن، کل سارا دن تم نے تھکنا ہے، آج اپنے اس راج دلارے بھائی کے ساتھ گزار لو نا پلیز، طلحہ نے کہا۔ چلو، وہ بولی۔ طلحہ کی 10 منٹ کی محنت کام کر گئی تھی۔ وہ یاہو بولتا ہوا جوگرز پہننے چلا گیا۔ ناز نے بھی جوگرز پہنے اور چشمہ صاف کر کے دوبارہ پہنا۔ دیکھتے ہیں آج کوئی اٹھاتا ہے یا نہیں۔ ڈھیلا سا دوپٹہ اوڑھے وہ طلحہ کے ساتھ سست قدم اٹھاتی نزدیکی پارک کی طرف چل پڑی۔ 2 گھنٹوں میں کیا کرو گے؟ ناز نے پوچھا۔ کرکٹ کھیلیں گے، طلحہ نے کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں بال بیٹنگ کرنے والے کے سر پر مار دیتی ہوں، ناز نے کہا۔ آپ کے ساتھ کھیل کر میں شہید تھوڑی ہونا ہے۔ اور بیٹ بال کہاں ہے؟ ناز نے کہا تھا، اور کہیں سے 2 طلحہ ہی جتنے بچے نمودار ہوئے۔ ایک کے ہاتھ میں بیٹ اور دوسرے کے ہاتھ میں بال تھا۔ وہ ان کے ساتھ چلنے لگے۔ اور وکٹ؟ ناز نے پوچھا۔ آ رہی ہے۔ کچھ آگے چلے کے 3 لڑکے گھروں سے یاہو بولتے ہوئے نکلے۔ اور تم خالی ہاتھ جاؤ گے؟ ناز نے طلحہ سے پوچھا۔ میرے پاس بہن ہے، طلحہ چہکا۔ ناز کا ذہن ویسے ہی صبح سے دھندلایا ہوا تھا۔ وہ ہوا یہ کہ ان سب کو اکیلے آنے کی اجازت نہیں تھی، طلحہ نے بتایا۔ یہ 10 بچے اکیلے ہیں؟ ناز نے دانت پر دانت جما کر کہا، کیونکہ قافلے میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ جی، کیونکہ انہیں کسی بڑے کے بغیر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میری بہن کب کام آئے گی، بس سب کو اجازت مل گئی، طلحہ نے کہا۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو اسے 2 لگانے سے روکا۔ 11 بچوں کے قافلے کی سربراہی کرتے وہ پارک میں داخل ہوئی۔ لڑکوں، اور وہ رک گئے۔ کون کون خون ڈونیٹ کرنا چاہے گا؟ ناز نے پوچھا۔ سب کے رنگ اڑ گئے۔ وہ ہلکی ہلکی سرگوشیاں کرنے لگے کہ طلحہ نے تو کرکٹ کھیلنے کے لیے بلایا تھا، اس کی بہن خون چوسنے والی بلا کیوں بن رہی ہے؟ پھر سب نے ایک ایک کر کے مختلف وٹامنز کا بتایا کہ انہیں تو نیڈو پینے کی ضرورت ہے، آئرن کی کمی ہے، اور یوں ناز قافلے کو پارک کے گیٹ پر چھوڑ کر ذرا الگ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ ٹینشن اپنی جگہ، لیکن سبزے میں وہ خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ماتھے پر پڑے بل بھی مانند پڑ گئے تھے۔ پلٹون کرکٹ کھیلنے میں مصروف تھی۔ وہ پتھر کی روش پر چلتی، پھولوں کے پاس گھاس پر بیٹھ گئی۔ ادھ کھلے پھولوں کو دیکھتے وہ تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ آج اب غصے میں تو نہیں؟ آواز پر چونک کر اس نے سر اٹھایا۔ پشت پر سورج تھا، نقوش واضح نہ تھے۔ میں نے پہچانا نہیں، ہاتھ کا چھجا بنائے اس نے لا علمی ظاہر کی۔ لائبریری، کتابیں جو آپ نے میری گرا دی تھیں کچھ روز قبل، یاد آیا؟ اس نے کہا۔ جی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، پھر سے سوری، ناز نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ذہن میں اسفند، کلائی اور بوسہ تازہ ہو گئے تھے۔ خیر، آج تو آپ غصے میں نہیں لگ رہی۔ وہ بولنے کے ساتھ چلتا ہوا اس کی بینچ پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے ناز بیٹھی تھی۔ نہیں، آج نہیں، لیکن اس دن میں غصے میں تو نہیں تھی۔ وہ صاف مکر گئی۔ سامنے والا ہلکا سا مسکرا دیا۔ ناز گھاس پر ہی بیٹھی رہی۔ اس نے بینچ پر بیٹھنے کا تردد نہ کیا۔ فکشن پڑھتی ہیں یا نان فکشن؟ اس نے پوچھا۔ جو اچھا لگے، ناز نے کہا۔ اور کیا اچھا لگتا ہے؟ وہ بولا۔
سامنے والے کا زیادہ سوال نہ پوچھنا، ناز نے کہا۔ مجھے بھی، تو کیوں نہ خود ہی بتا دیا جائے؟ زعیم۔ ناز کو وہ بے تکلف لڑکا ذرا پسند نہ آیا۔ آپ کا نام؟ وہ بھی ڈھیٹ تھا۔ میں نہیں بتاؤں گی، ناز نے کہا۔ کیوں؟ آپ کا نام نہیں ہے کیا؟ میرے خیال سے تم بلانا چاہیے، مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ اس نے کہا۔ ناز نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم کیوں پیچھے پڑے ہو؟ ناز کو لگا شاید وہ اسٹاکر ہے اور نتاشا کے پیچھے آیا ہے۔ تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تم ٹینشن میں ہو، بتاؤ نا کہ ٹینشن کیا ہے؟ نہیں، ناز نے کہا۔ دیکھو، ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اس لیے تم آرام سے دل کی بات کر سکتی ہو۔ میں تمہاری پھوپھو کا بیٹا نہیں جو خاندان بھر میں راز اگل دوں گا۔ اور وہ اپنی ہی بات پر کھل کر مسکرا دیا۔ ناز نے گہری سانس بھری، گیندے کے پھولوں کو دیکھتے لفظ جوڑے۔ ناز رخ پھیرے بتانے لگی۔ ماموں کی کشمیر پوسٹنگ ہے، آج صبح ان کا فون آیا تھا، میں سو رہی تھی، بات نہیں ہو سکی، بس وہ یاد آ رہے ہیں، ناز نے کہا۔ تو اب فون کر لو، بیلنس کا مسئلہ ہے تو میرے موبائل سے کر لو، پکڑو۔ زعیم نے سیل فون اس کی جانب بڑھایا۔ ناز اس پر کٹیلی نظر ڈال کر رہ گئی۔ کشمیر ہے، بابا جی کا گھر نہیں کہ جب جی چاہا فون کھڑکا ڈالا، ناز نے کہا۔ ٹکے سے جواب پر اس نے برا نہیں منایا۔ اچھا، پھر اداس ہونا بیکار ہے، جو چیز اختیار سے باہر ہو اس پر کل پڑھ کر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اور ناز کتنی ہی دیر چپ رہی، زعیم بھی چپ چاپ بینچ پر ٹکا رہا۔ کرکٹ کھیلنی آتی ہے؟ بلاخر ناز نے خاموشی کا پردہ چاک کیا۔ نہیں، وہ بولا۔ مجھے بھی، وہ بولی۔ خاموشی کا ایک اور طویل وقفہ ناز کے مزاج ذرا بہتر ہوئے تو وہ زعیم سے باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب وہ منہ میں گھنگیاں ڈالے بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں غصہ تو نہیں آیا تھا جب میں نے غلطی سے تمہاری کتابیں گرا دی تھی؟ ناز نے اپنا دامن صاف رکھا۔ نہیں، اس وقت کچھ ہوا تھا جس کا ریئیکشن بوکھلاہٹ تھی۔ اس وقت کیا ہوا تھا تمہیں؟ زعیم نے پوچھا۔ چھوڑو، رات گئی بات گئی، ناز اصل بات بتانے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، مجھے لگتا ہے تم بات نہیں کرنا چاہتی۔ پھر ملیں گے کسی بک شاپ میں یا کسی ایسے موڑ پر جب تم خود مجھے اپنا نام بتاؤ گی، زعیم نے کہا۔ خوش فہمیوں کی بھی حد ہوتی ہے۔ تم بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہو گے؟ ناز بڑبڑائی، اور اس سے ویسے ہی پوچھ لیا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، اس نے کہا، اور ناز پہلی بار مسکرائی۔ اسے یقین تھا کہ وہ نہیں آئے گا، بالکل ویسے ہی جیسے باقی بدک جاتے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔